فیصل واڈا صاحب جو ہے انہوں نے تو جو ہے شکایتیں بھی لگائی ہیں ترمین اللہ صاحب کی، اور قاضی صاحب نے کہا جی، انہوں نے قاضی صاحب نے ایک طرح سے کہا کہ ہاں انہوں نے کیا ترمین اللہ نے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں پراکسی کہا ہے، اور لیکن پہلے تم نے بات کی پھر انہوں نے کر دی. یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ اور پھر انہوں نے بہرحال قاضی صاحب نے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کی معافی جو ہے وہ قبول کر لی ہے، ان کا کیس ختم کر دیا ہے، ان کو بچا لیا ہے، اور اب وہ ہائی کورٹ میں بھی ان کے خلاف کوئی معاملہ نہیں جا سکتا. لیکن قاضی صاحب نے جو ہے ٹی وی چینلز کو شوکاز نوٹس جاری کر دیے. پہلے صرف نوٹسز تھے، اب شوکاز نوٹس جاری کر دیے، ان سے جواب مانگ لیا ہے، اور یہ ساری صورتحال ہے. رؤوف حسن صاحب کی پریس کانفرنس کا اٹارنی جنرل نے شکایت لگائی، تو قاضی صاحب کو پتا تھا کہ رؤوف حسن صاحب فواد حسن فواد جو نون لیگ کے تھے ان کے بھائی ہیں، تو پھر اس پہ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے احسان جتلایا کہ میں نے تو فواد حسن فواد کے حق میں بڑا فیصلہ دیا تھا. کیونکہ اب آپ کو میں بتاؤں قاضی صاحب نے کیا زیادتی کی تھی. عطاء اللہ قاسمی کو لگایا گیا تھا، ابھی جن کے بیٹے کو ڈی جی اسپورٹس بورڈ لگایا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اسپورٹس کیوں تباہ ہوئی ہے. یاسر پیرزادہ جو ان کا بیٹا ہے ان لینڈ ریونیو والا، اس کو ڈی جی اسپورٹس بورڈ لگا دیا. پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسپورٹس کیوں تباہ ہو گئی ہے. پہلے بڑا مالچی جو تھا اس کو پی ٹی وی کا چیئرمین لگایا ہوا تھا، اب اس کے بیٹے کو ڈی جی اسپورٹس بورڈ لگا دیا ہے. تو یہ اس ملک کے اندر چل رہا ہے. تو پھر ملک تباہ نہ ہو تو کیا ہو، ملک برباد نہ ہو تو کیا ہو، ملک تنزلی میں نہ جائے تو کیا ہو، ملک میں لوگوں کو اندھیرا نظر نہ آئے تو کیا ہو، ملک میں لوگوں کو مایوسی نظر نہ آئے تو کیا ہو، پھر ہر دوسرا بندہ پاکستان چھوڑ کے جانا نہ چاہے تو کیا ہو، جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے کہ عہدوں پہ اس طرح کے لوگوں کو بٹھائیں گے. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے ان کو چیئرمین پی ٹی وی لگایا، عطاء اللہ قاسمی کو رولز کو وائلیٹ کر کے سارا کچھ. پھر انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیے عطاء اللہ قاسمی نے، اور ان ساروں عطاء اللہ قاسمی نے کروڑوں روپے خرچ کیے. تو ایک معاملہ پتہ نہیں سوموٹو لیا تھا کس طرح سے معاملہ ثاقب نثار صاحب کے سامنے آیا. تو ثاقب نثار صاحب نے بہت بڑا فیصلہ دیا تھا کہ جتنا پیسہ غیر قانونی طور پہ خرچ کیا عطاء اللہ قاسمی نے، وہ عطاء اللہ قاسمی، فواد حسن فواد اور پرویز رشید نے. اور قاضی صاحب نے پھر وہ فیصلہ ختم کر دیا ریویو میں. تو اس پہ قاضی صاحب آپ احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے تو کروڑوں روپے کا فائدہ دیا فواد حسن فواد کو. تو آپ یہ رؤوف حسن جو ہے اس کے بھائی کو میں نے جو ہے اتنا بڑا کروڑوں روپے کا فائدہ دیا تھا، تو پھر بھی وہ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ لیول آ گیا ہمارے ججز کا. اور اس کے بعد یہ ہوا جناب، اب معاملہ جو ہے وہ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال تو بہت خوش گئے ہیں، بلکہ باہر سجدہ کر دیا سپریم کورٹ کے باہر آ کے فیصل واڈا صاحب نے کیمروں کے سامنے. اب مطلب یہ سجدہ شکر تھا، یا قاضی صاحب کو دکھانا تھا کہ میں آپ کے سامنے ماتھا ٹیک رہا ہوں، آپ جس عمارت میں آتے ہیں اس عمارت کے سامنے سجدہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ بڑا سنگین ایک الزام ہوگا. مطلب ماتھا ٹیک رہا ہوں آپ کی عمارت پر، اور مطلب کیا ہے وہ خود ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن بظاہر انہوں نے بہرحال آ کے سجدہ کیا ہے، اور اب وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے، تو ان کو ٹی وی چینلز کے سامنے کیمروں کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. قاضی صاحب کی عدالت سے جب آپ نکلتے ہیں اترتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں پہ مسجد آتی ہے، تو مسجد میں سامنے صفیں بھی لگی ہوئی ہیں. تو اگر ان کو اللہ کا اتنا ہی شکر ادا کرنا تھا تو وہاں پہ مسجد میں جوتے اتار کے اور شوز اتار کے وہاں پہ جاتے اور مسجد میں سجدہ کر لیتے. یا قرآنی آیات جتنی ان کے اوپر اثر کر گئی ہیں، تو پھر قرآن میں سب سے زیادہ ذکر تو نماز کا آیا ہے، اور پھر وہ یقیناً نماز بھی پڑھتے ہوں گے، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. تو ظہر کی نماز کے ٹائم سجدہ کر لیتے. لیکن اس طرح سے سپریم کورٹ کی عمارت میں سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا مجھے تو سمجھ نہیں آئی، تاکہ قاضی صاحب تک جائے یہ چیز. تو بہرحال ان کا سجدہ کرنا اس حد تک بنتا ہے کہ اگر قاضی صاحب ان کو نہ بچاتے تو ہائی کورٹ یہ معاملہ ٹیک اپ کرتی، تو یہ اس وقت تک اڈیالہ میں پہنچے ہوئے ہوتے. تو یہ ہوا ہے جناب، اب ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. اور اچھا میں اب دیکھتا ہوں کہ ٹی وی چینلز میں صحافی جو ہیں، جو اطہر من اللہ صاحب پر اس وقت بہت تنقید کرتے تھے جب میں تو سپورٹ کرتا تھا اس معاملے کو، جو رانا شمیم والا معاملہ تھا جس میں جیو کو نوٹس کیا تھا، امیر شکیل الرحمان کو اور انصار عباسی صاحب کو. اس وقت بہت سے یہ لوگ اطہر من اللہ صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. کیا اب وہ قاضی فیصل صاحب کو کریں گے ٹارگٹ کہ یہ جو کہہ رہے ہیں دھندا ہے میڈیا کا، اور کیا بہترین بات کر رہے ہیں کہ ٹی وی چینلز کا یہ دھندا ہے، لیکن چینلز کے بیٹھے ہوئے امپلائز کا نہیں ہے. یہ چند ایک اینکرز ہوں گے، 4 5 6 10، اس سے زیادہ نہیں، سارے اینکرز کی بات نہیں ہے. ٹی وی چینلز کے مالکان کا بالکل یہ دھندا ہے، وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ پیسہ کہیں اور سے لے رہے ہیں، مفاد کہیں اور سے لے رہے ہیں، فائدہ کہیں اور سے لے رہے ہیں. اینکرز 5 7 8 10 ایسے ہیں، ٹوٹل 17 سے 19 لوگ رکھوائے گئے ہیں پرائیویٹ چینلز میں، اور باقی پی ٹی وی میں رکھوائے گئے ہیں. ان کا ضرور یہ دھندا ہے، لیکن بہت سے اچھے اینکرز ہیں، بہت زبردست اینکرز ہیں. یعنی مطلب اگر ایک چینل کے اوپر میں بات کرنا چاہوں تو میں بہت سے نام لے سکتا ہوں، چلیں ان کے نام اب کئی نام مس ہو جائیں گے، پھر مناسب نہیں ہوتا. تو ہاں ان کا دھندا ہے یہ، جنہوں نے جبری طور پہ گمشدہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے انٹرویوز کیے، ان کا یہ دھندا ہے، بالکل ان کا دھندا ہے. ان کو کہہ سکتے ہیں، امیر شکیل الرحمان صاحب نے خود کہا تھا کہ ان کا جو ہے یہ دھندا ہے. لیکن یہ بہرحال ہے کہ امیر شکیل الرحمان کے چینل پہ بیٹھ کے اب حامد میر صاحب جو پروگرام کرتے ہیں وہ زبردست پروگرام کرتے ہیں، زبردست بات کرتے ہیں. شہزاد اقبال صاحب اچھا پروگرام کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے.
تو آپ چینلز کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی ہے. چینلز اب جرأت کریں، بولیں اور جا کر بتائیں، جیسے مریم نواز خان نے کہا ہے کہ ہم نے کس کے کہنے پر فیصل واڈا کی پوری پریس کانفرنس دکھائی تھی، ہم نے کس کے کہنے پر فیصل واڈا کا سینٹ میں پورا خطاب دکھایا تھا، ہم نے کس کے کہنے پہ فیصل واڈا کو اپنے پروگرامز میں بلایا، ہم کس کے کہنے پہ ایم کیو ایم کی چیزیں لائیو دکھاتے ہیں. اب آپ بتائیں ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، لوڈ شیڈنگ اور یہ ساری چیزیں، مہنگائی، تباہی، بربادی اور جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، اس پہ آپ نے سنا ہے کوئی فیصل واڈا کی پریس کانفرنس؟ لیکن بابر ستار صاحب پر اور اطہر من اللہ صاحب پر تو بڑی یہ چیخ چیخ کے پریس کانفرنسیں کرتے تھے. اور یہ جو فیصل واڈا ہیں انہوں نے جتنی تصدیق کی تھی اطہر من اللہ صاحب کی اور بابر ستار صاحب کا کہ ذاتی ڈاکومنٹس اور وہ ساری چیزیں، تو قاضی صاحب نے بہت مطلب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ قاضی صاحب اس حد تک چلے جائیں گے اس نظام کے ساتھ جس حد تک جو ہے وہ چلے گئے. میں نے ابھی کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کیوں اس حد تک چلے گئے؟ انہوں نے کہا جب آپ ایک بار کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ بار 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 پھر آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اب ایسا کیا ہے قاضی صاحب کیوں اس نظام کے ہاتھ میں اتنے مجبور ہیں کہ فیصل واڈا بھی ان سے طاقتور ہے، اور فیصل واڈا تو پھر بیک اینڈ پہ مشورے پتہ نہیں کس نے دیے، ہو سکتا ہے مطلب حکومت کے کسی بندے نے مشورہ دیا ہو کہ یار یہ قرآنی آیات کا استعمال کرو، اس طرح سے جواب تیار کرو، اور قاضی صاحب تیار بیٹھے ہوئے تمہیں معاف کرنے کے لیے، تمہیں معاف کر دیں گے، باقی قاضی صاحب جانے اور ٹی وی چینل جانے. اور حسنات ملک صاحب اور مریم نواز خان کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کو جو ٹی وی چینلز پہ اصل غصہ ہے وہ کمشنر راولپنڈی کی جو انہوں نے پریس کانفرنس دکھائی تھی، اصل غصہ اس کا ہے، اس پہ جو پروگرامز کیے تھے اصل غصہ اس کا ہے. چینلز اب جرأت کریں، بولیں اور جا کر بتائیں، جیسے مریم نواز خان نے کہا ہے کہ ہم نے کس کے کہنے پر فیصل واڈا کی پوری پریس کانفرنس دکھائی تھی، ہم نے کس کے کہنے پر فیصل واڈا کا سینٹ میں پورا خطاب دکھایا تھا، ہم نے کس کے کہنے پہ فیصل واڈا کو اپنے پروگرامز میں بلایا، ہم کس کے کہنے پہ ایم کیو ایم کی چیزیں لائیو دکھاتے ہیں. اب آپ بتائیں ایم کیو ایم جو ہے وہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، لوڈ شیڈنگ اور یہ ساری چیزیں، مہنگائی، تباہی، بربادی اور جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، اس پہ آپ نے سنا ہے کوئی فیصل واڈا کی پریس کانفرنس؟ لیکن بابر ستار صاحب پر اور اطہر من اللہ صاحب پر تو بڑی یہ چیخ چیخ کے پریس کانفرنسیں کرتے تھے. اور یہ جو فیصل واڈا ہیں انہوں نے جتنی تصدیق کی تھی اطہر من اللہ صاحب کی اور بابر ستار صاحب کا کہ ذاتی ڈاکومنٹس اور وہ ساری چیزیں، تو قاضی صاحب نے بہت مطلب کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ قاضی صاحب اس حد تک چلے جائیں گے اس نظام کے ساتھ جس حد تک جو ہے وہ چلے گئے. میں نے ابھی کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قاضی صاحب کیوں اس حد تک چلے گئے؟ انہوں نے کہا جب آپ ایک بار کسی معاملے میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آپ بار 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 پھر آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اب ایسا کیا ہے قاضی صاحب کیوں اس نظام کے ہاتھ میں اتنے مجبور ہیں کہ فیصل واڈا بھی ان سے طاقتور ہے، اور فیصل واڈا تو پھر بیک اینڈ پہ مشورے پتہ نہیں کس نے دیے، ہو سکتا ہے مطلب حکومت کے کسی بندے نے مشورہ دیا ہو کہ یار یہ قرآنی آیات کا استعمال کرو، اس طرح سے جواب تیار کرو، اور قاضی صاحب تیار بیٹھے ہوئے تمہیں معاف کرنے کے لیے، تمہیں معاف کر دیں گے، باقی قاضی صاحب جانے اور ٹی وی چینل جانے. اور حسنات ملک صاحب اور مریم نواز خان کا یہ خیال ہے کہ قاضی صاحب کو جو ٹی وی چینلز پہ اصل غصہ ہے وہ کمشنر راولپنڈی کی جو انہوں نے پریس کانفرنس دکھائی تھی اصل غصہ اس کا ہے، اس پہ جو پروگرامز کیے تھے اصل غصہ اس کا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.